صفحہ نمبر 227، پیج 227، سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے غزوہ بدر۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 227، پیج 227، سیرت النبی جلد اول، غزوہ احد۔ لڑائی کا آغاز اس طرح ہوا کہ ابو عامر، جو مدینہ کا ایک مقبول عام شخص تھا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو گیا تھا، 150 آدمیوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ قریش کا علمبردار طلحہ صف سے نکل کر پکارا، کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ہے کہ یا مجھ کو جلد دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں بہشت میں پہنچ جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی علی مرتضیٰ شیر خدا نے صف سے نکل کر کہا، میں ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار ماری اور طلحہ کی لاش زمین پر تھی۔ طلحہ کے بعد اس کے بھائی عثمان نے، جس کے پیچھے پیچھے عورتیں اشعار پڑھتی آتی تھیں، علم میں لیا اور رجز پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا۔ علم بردار کا فرض ہے کہ نیزہ کو خون میں رنگ دے یا وہ خود ٹکرا کر ٹوٹ جائے۔ یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ مقابلہ کو نکلے اور شانہ پر تلوار ماری کہ کمر تک اتر آئی، ساتھ ہی ان کی زبان سے یہ نکلا کہ میں ساقی حجاج کا بیٹا ہوں۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ فوج کے دل میں گھسے اور صفوں کی صفیں صاف کر دیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں تلوار لے کر فرمایا، کون ہے اس کا حق ادا کرتا ہے؟ اس سعادت کے لیے دفعتاً بہت سے ہاتھ بڑھے، لیکن یہ فخر حضرت ابو دجانہ کے نصیب میں تھا۔ اس غیر متوقع عزت نے ان کو بادۂ شجاعت سے مست کر دیا۔ سر پر سرخ رومال باندھا اور اکڑتے تنتے ہوئے فوج سے نکلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال خدا کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس وقت پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ فوج کے چیرتے ہوئے لاشوں پر لاشیں گراتے بڑھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہند سامنے آ گئی۔ اس کے سر پر تلوار رکھ کر اٹھا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس قابل نہیں کہ عورت پر آزمائی جائے۔ حضرت حمزہ دو دستی تلوار مارتے جاتے تھے اور جس طرف بڑھتے تھے صفیں کی صفیں صاف ہو جاتی تھیں۔ اس حالت میں سباغ غبشانی سامنے آ گیا، پکار کر کہا، او ختانہ النساء کے بچے، کہاں جاتا ہے؟ یہ کہہ کر تلوار ماری، وہ خاک پر ڈھیر ہو گیا۔ وحشی، جو ایک حبشی غلام تھا اور جس سے جبیر بن مطعم اس کے آقا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ رضی اللہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے، یہ اس بات پر طنز تھا کہ مسلمان ایسا سمجھتے تھے۔ یہ کہہ کر تلوار ماری اور وہ خاک ڈھیر کر دیا۔ وحشی، جو ایک حبشی غلام تھا اور جس سے جبیر بن مطعم اس کے آقا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو وہ آزاد
کر دیا جائے گا۔ وہ حضرت حمزہ کی طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ برابر آئے تو اس نے چھوٹا سا نیزہ جس کو حربہ کہتے ہیں اور جو حبشیوں کا خاص ہتھیار ہے پھینک کر مارا، جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا لیکن لڑ کھڑا کر گر پڑے اور وہیں روح پرواز کر گئی۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔